अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान फैज़ और आज मैं एक अहम मामले के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आज मेरे एक अज़ीज़ ने स्टेटस लगाया हुआ था कि मिलाद के बारे में। उस पर कुछ इस तरह की बातें लिखी हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी हयात मुबारका में 23 बारी दिन आया 12 रबीउल अव्वल, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना यह दिन खुद मनाया और ना मनाने का हुक्म दिया। उसके बाद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने, खुलफाए राशिदीन ने, उन सब ने ना ये दिन मनाया और ना मनाने का हुक्म दिया। उसके बाद जो हमारे औलिया कराम हैं, बुज़ुर्गान दीन हैं, उन्होंने भी ना ये दिन मनाया ना मनाने का हुक्म दिया। इस तरह का बातें उस पर लिखी हुई थी। अब पहली बात तो ये कि मिलाद क्या है, इसे मनाना चाहिए नहीं, तो उन लोगों के जो कहते हैं कि मिलाद नहीं मनाना चाहिए, वो कहते हैं कुरान पाक में इसका कहीं जिक्र नहीं है, ना हदीस में है, और ना ही सहाबा कराम के किसी कौलो फेल से इसका जिक्र मिलता है कि मिलाद मनाना चाहिए या झंडे लगाने चाहिए, इबारत वगैरह या इस तरह से। तो पहली बात तो ये कि मिलाद मनाना सुन्नत है, ये जायज़ है और सवाब का। अगर किसी शख्स को जुलूस करना या महफिल करवाना ठीक नहीं लगता तो वो जुलूस वगैरह में शिरकत ना करे, लेकिन ना तौहीन करे, ना बेअदबी करे, ना कोई गुस्ताखी करे, तो फिर ठीक है, वो कसरत से दरूद सलाम पढ़े, वो भी काफ़ी है। अल्लामा शामी ने फरमाया था कि कसरत से दरूद सलाम पढ़ा जाए तो भी काफ़ी है। उसके बाद के मदीना और मक्का के लोग मिलाद नहीं मनाते, तो तुम लोग क्यों मनाते हो? तो बात ये है कि मक्का और मदीना हमारे लिए मरकज़ है, लेकिन वहाँ के जो इस वक्त हाकिम हैं या जो इस वक्त लोग वहाँ पे काबिज़ हैं, वो हमारा मरकज़ नहीं है। और अगर इस बात के हम आगे जाएं कि मिलाद मनाना चाहिए कि नहीं और 12 रबीउल अव्वल को मनाना चाहिए कि नहीं, तो कि 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई थी और 12 रबीउल अव्वल को ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर दुनिया से पर्दा फरमा लिया था। तो बात यह है कि ये जो तरीक़े हैं, इनकी कोई मुस्तनद सनद नहीं है। बहुत सारे उलमाए कराम का आपस में तज़ाद है इस बारे में, और इस बारे में एक बहस है। इसके बाद ये है कि जब किसी ने नहीं मनाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा कराम ने, तो फिर हम क्यों मनाते हैं? तो बात ये है कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाद नहीं मनाया या कुरान पाक में इसका जिक्र नहीं है, तो फिर हम लोग ये क्यों मनाते हैं। तो इसके बारे में मैं कुछ दलाइल पेश करने लगा हूँ। कुरान पाक में सूरत दुहा की आयत नंबर 11 का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। फरमाया गया है, अपने रब की नेमत का चर्चा करो, अपने रब की नेमत का चर्चा करो। और ये भी फरमाया गया है कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। बुखारी शरीफ में भी आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की नेमत हैं। और जो मिलाद होता है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा ही किया जाता है। तो ये बात होगी कुरान पाक से। इसके बाद है कुरान पाक में सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 में फरमाया गया है, कह दीजिए अल्लाह के फजल रहमत और उसी पर खुशी करना चाहिए, अल्लाह के फजल रहमत और उसी पर खुशी करना चाहिए। और मिलाद में अल्लाह ताला की अज़ीम रहमत और अल्लाह ताला का जो अज़ीम फ़ज़ल है, उसी पर खुशी का इज़हार किया जाता है। और जहाँ तक ये कहा जाता है कि हदीस मुबारक से या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात मुबारक से कहीं से यह सबक नहीं मिलता कि मिलाद मनाना चाहिए या इस तरह का। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर के दिन रोज़ा रखने की वजह पूछी गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दिन मेरी वलादत का दिन है, मेरी वलादत का दिन है। और इसी तरह सहाबा कराम ने भी रोज़ा रख कर मिलाद मनाया। ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दिन मेरी वलादत का दिन है, ये मुस्लिम की हदीस है। और जो सहाबा कराम ने रोज़ा रख कर मिलाद मनाया, ये अबू दाऊद की हदीस नंबर 331 है।
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت مبارک ہوئی تھی اس وقت عقیقہ کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اپنا عقیقہ کیا، اور یہ بھی ایک میلاد کی دلیل ہے، یہ سنن کبریٰ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین محفل سجا کے بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، حمد بیان کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد و بعثت کا تذکرہ کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کا ہم سب پر بہت عظیم احسان ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرشتوں سے تم پر فخر کر رہا ہے۔ یہ صحیح سنن نسائی کی حدیث نمبر 5426 ہے۔ اور جہاں تک بات آتی ہے جھنڈے لگانا یا جلوس نکالنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو مدینہ والے روزانہ شہر سے باہر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے تھے ایک جلوس کی شکل میں، اور ایک بہت عظیم جلوس ہوتا تھا، بہت لوگ ہوتے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کو خوش آمدید کہنے کے لیے وہاں پہ آتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن مدینہ منورہ تشریف لائے، اس دن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت شان، اور اس وقت طلع البدر علینا والی نعت بھی پڑھی۔ اس وقت کوئی جھنڈا نہیں تھا، تو ایک صحابی نے اپنے امامے کو اتار کر بڑا جھنڈا بنا لیا، اور یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگائے گئے۔ یہ الوقفہ 247 بخاری کی 555 اور مسلم میں 419 نمبر پہ ہے، یہ ہے۔ اور یہاں سے ثابت ہے جھنڈی لگانا اور جلوس کے بارے میں۔ تو اور اب جو بات آتی ہے جھومنے پہ، اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہے کہ جھومتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور حضرت جعفر اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تینوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید سے کہا انت مولائی، یہ سن کر وہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر جھومنے لگے۔ پھر حضرت جعفر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری صورت اور سیرت میں مجھ سے مشابہت رکھتے ہو۔ انہوں نے یہ بات سنی تو وہ بھی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے جھومنے لگے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، یہ بات کہی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے جھومنے لگے۔ یہ مسند احمد حدیث 857 ہے۔ اور اس کے بعد کہ وہ جھومنا یا وہ رقص کرنا جس میں کوئی فحش نہ ہو یا عریانی نہ ہو تو وہ جائز ہے، اور ایسے لوگوں پر جہالت اور مذمت کے فتوے لگانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ان سب باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں، احادیث میں اور صحابہ کرام کے افعال سے یہ ثابت ہے کہ میلاد منانا جائز ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں۔ ہم متعدل جھومنے کو جائز کہتے ہیں، مگر ڈھول دھماکے، ناچ گانے اور عورتوں مردوں کے اختلاط کو ہرگز جائز نہیں سمجھتے۔ اور جو میلاد ہے وہ غلط خرافات سے پاکیزہ ہونا چاہیے۔ کچھ جاہل لوگ یا سازشی لوگ میلاد اسی خرافات کی پیدا کرنے کے لیے رکھتے ہیں، اور تاکہ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا سکے۔ اور یہ جو بری بدعتیں پیدا کر لی گئی ہیں اور آلات محرمہ کے ساتھ گانا بجانا ہوتا ہے، وہ چیزیں میلاد میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ میلاد منانا چاہیے، تو اگر یہ دلائل نہ بھی ہوں، ابھی تو دلائل موجود ہیں، اگر دلائل نہ بھی ہوں تو بات یہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ کالج، یونیورسٹی، اسکولوں میں غلط کام کے طور پہ، مطلب جو پارٹیز وغیرہ ہوتی ہیں جہاں پہ گانے ہوتے ہیں یا غلط طریقے کے مختلف شو وغیرہ کیے جاتے ہیں، ان کے لیے ہم اپنی جیب سے پیسہ دیتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں، اور اس کو ہم غلط نہیں سمجھتے۔ لیکن اگر کچھ لوگ مل کے حضور کی نعت پڑھتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ اس سے ہمیں تکلیف ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام بھی نہ۔ تو ساتھیوں، بات یہ ہے کہ جو نیک کام ہے اگر ہو رہا ہے تو اس میں دوسرے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر نہیں دے سکتے تو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ اپنے کام سے کام بھی نہیں رکھتے اور جا کے دوسروں کے نقص نکالتے ہیں، ان پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، ان کو بھی کوئی کام کرنے سے روکتے ہیں، تو آپ کو خود خیال کرنا چاہیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میلاد منانا ایک ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ نہ منائیں، آپ دروشی پڑھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں،
اور اگر بات کریں کہ صحابہ نے نہیں منایا تو ہم کیوں منائیں، اگر اس طرح کی بات بھی کریں تو صحابہ تو وہ تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دینے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد، تو جب اذان میں محمد کا لفظ آیا تو رونے لگے اور اذان نہیں دی گئی ان سے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے بعد اذان دینا بند کر دی تھی، اور جو بزرگان دین ہیں ان کی تو پوری زندگی ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزر گئی ہے، اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی میلاد نہیں منایا، استغفر اللہ۔ تو یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ میلاد مناتے ہیں یا نہیں مناتے، لیکن کم از کم آپ دوسروں پہ اعتراض نہ کریں کہ وہ حضور کے آنے کی خوشی نہ منائیں یا نعت شریف نہ پڑھیں یا مجلس نہ کریں۔ تو اتنی سی بات ہے، سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کو ایک بار پسند نہیں تو دوسروں پہ بلا وجہ تنقید نہ کریں، پیار و محبت سے رہیں اور اسلام پہ عمل کریں۔ والسلام، جزاک اللہ۔